ناظرین، وہ کچھ ہو رہا ہے جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ امریکی عوام میں اس وقت اسرائیل کی مقبولیت تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے اور امریکی قانون ساز اپنے ووٹرز کے دباؤ میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی تھنک ٹینک پیو ریسرچ سینٹر کے ایک حالیہ سروے کے مطابق امریکہ کے 60% بالغ افراد اسرائیل کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں، جو گزشتہ سال کے 53% سے اور بڑھ گئی ہے، اور تقریباً 59% افراد کو عالمی امور کے حوالے سے نیتن یاہو پر کم یا بالکل بھی اعتماد نہیں رہا ہے، جو گزشتہ سال کے 52% کے مقابلے میں تقریباً 7 پوائنٹ زیادہ ہے۔ اور امریکہ کے 10 میں سے 6 افراد اسرائیل کے بارے میں انتہائی یا کسی حد تک منفی رائے رکھتے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 7% پوائنٹس اور 2022 کے مقابلے میں تقریباً 20 پوائنٹ زیادہ ہے۔ اسی طرح امریکہ کے بالغ افراد میں اسرائیل کے بارے میں انتہائی منفی رائے رکھنے والوں کا تناسب بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں 9 پوائنٹس بڑھ گیا ہے، اور 2022 کے 10% کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا ہو چکا ہے۔ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹرز میں تو یہ شرح انتہائی زیادہ ہے۔ سروے کے مطابق ڈیموکریٹس اور ڈیموکریٹ امیدواروں کی طرف جھکاؤ رکھنے والے آزاد افراد میں سے اس وقت 10 میں سے 8 افراد یعنی 80% اسرائیل کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں، جو گزشتہ سال کے 69% اور 2022 کے 53% کے مقابلے میں ایک نمایاں اضافہ ہے۔ اس سروے سے یہ تازہ اشارہ ملتا ہے کہ امریکی عوام میں اسرائیل کے خلاف منفی جذبات تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے سامنے آنے والے متعدد سابقہ سروے سے بھی ظاہر ہوا ہے کہ اب امریکی عوام پہلے کے مقابلے میں اسرائیل کے بجائے زیادہ تر فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، اور امریکی عوام کی رائے میں اسرائیل کے لیے یہ تبدیلی اب امریکہ کے قانون سازوں پر بھی دباؤ ڈال رہی ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے اسرائیلی نژاد امریکی صحافی باراک روید کے مطابق امریکہ میں اسرائیل کی پوزیشن غیر معمولی حد تک کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ 47 ڈیموکریٹ سینیٹرز میں سے 40 نے اسرائیلی فوج کو بلڈوزرز فراہم کرنے کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ 47 ڈیموکریٹ سینیٹرز میں سے 36 نے اسرائیلی فوج کو بام فراہم کرنے کے خلاف ووٹ دیا، اور جو ڈیموکریٹ سینیٹرز صدارتی انتخابات میں حصہ لینے پر غور کر رہے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ یعنی جو مستقبل میں صدر بننا چاہتے ہیں، صدارتی دوڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل امریکی عوام میں اتنا غیر مقبول ہو گیا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو شاید امریکہ کے عوام الیکشن میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق اسرائیل کا امریکی کانگریس میں خاص طور پر ڈیموکریٹس کے ساتھ تعلق تیزی سے کمزور ہو رہا ہے، اور اب زیادہ سے زیادہ اراکین کانگریس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی فوجی امداد کی حمایت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ دفاعی مقاصد کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ فلوریڈا سے ڈیموکریٹ رکن کانگریس میکسویل فراسٹ نے ایکزیوس کو بتایا کہ 4 سال پہلے یہ خیال کہ امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے سے اسرائیل کے آئرن ڈوم کو فنڈ نہ دیا جائے، یہ ایک انتہائی ایکسٹریم سمجھا جاتا تھا، یعنی ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں رہا۔ میساچیوسٹس سے ڈیموکریٹ رکن کانگریس جم میگورن نے کہا کہ وہ اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مزید فوجی امداد دینے کی حمایت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پہلے آئرن ڈوم کی حمایت کی تھی، لیکن اب کوئی اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب نظر نہیں آتا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹ رکن کانگریس جیرڈ ہوفمن نے یہ کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ موجودہ حالات میں اسرائیل کے حوالے سے موقف اب زیادہ متنازع ہے، یعنی کہ اب اسرائیل کے بارے میں بات کرنا متنازع نہیں رہا ہے۔ وسکونسن سے ڈیموکریٹ رکن کانگریس مارک پوکن نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے پاس اپنی جنگیں لڑنے کے لیے خود کافی پیسہ ہے، انہیں ہمارا پیسہ بالکل نہیں چاہیے۔ میگورن، ہوفمن اور پوکن نے 2021 میں آئرن ڈوم کی فنڈنگ کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح 207 دیگر ڈیموکریٹس اور 210 ریپبلکنس نے بھی حمایت کی تھی۔ اس وقت صرف 8 ڈیموکریٹس نے اس فنڈنگ کی مخالفت کی تھی۔ ان میں نیو یارک سے ڈیموکریٹ رکن کانگریس الیگزینڈریا کورٹیز شامل ہیں، جنہوں نے حال ہی میں ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ تنظیم کے اجلاس میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو کسی بھی قسم کی فنڈنگ کے حق میں ووٹ نہیں دیں گی۔ بعد میں انہوں نے وضاحت بھی کی کہ اس میں دفاعی ہتھیار بھی شامل ہیں۔ کئی دیگر نمایاں ترقی پسند یعنی پروگریسو رہنما جیسا کہ نیو یارک کے میئر زوران ممدانی اور مستقبل میں کانگریس کا الیکشن لڑنے کے خواہش مند بریڈ لینڈر، جو خود ایک یہودی ہیں، انہوں نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے، اور اسی طرح رسوخ رکھنے والی اسرائیل کی حامی ترقی پسند تنظیم جے اسٹریٹ
نے اپنے موقف میں تبدیلی کر دی ہے۔ کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹ رکن کانگریس رو کھنہ نے کہا کہ انہوں نے کسی بھی مسئلے پر امریکی رائے عامہ میں اتنی تیزی سے تبدیلی پہلے کبھی نہیں دیکھی جو اب دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے اسرائیل کے آئرن ڈوم کی فنڈنگ کے حق میں ووٹ دیتے تھے، لیکن اب وہ اس کے مخالف ہیں۔ ان کے مطابق کانگریس اکثر عوامی رائے سے پیچھے رہتی ہے، لیکن یہاں بھی اسرائیل کے بارے میں رائے آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے۔ ٹیکساس سے ڈیموکریٹ رکن کانگریس اور کانگریشنل پروگریسو کاکس کے چیئرمین گریگ کازار نے کہا کہ جے اسٹریٹ کا آئرن ڈوم فنڈنگ کے خلاف نیا موقف بہت اہم ہے۔ واشنگٹن سے ڈیموکریٹ رکن کانگریس پرامیلا جے پال نے کہا کہ لوگ یہ نہیں پسند کرتے کہ اسرائیل جب چاہے جنگ شروع کر دیتا ہے اور پھر توقع کرتا ہے کہ امریکہ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے اس کی حفاظت کرے۔ ایکزیوس کے مطابق اعتدال پسند یعنی ماڈریٹ اور الیکشن میں اہم سمجھے جانے والے حلقوں کے ڈیموکریٹ رہنماؤں پر ان کے ووٹرز اور کارکنوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپنائیں۔ سوئنگ ڈسٹرکٹ سے الیکشن لڑنے والے ایک رکن کانگریس نے نام ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرا مد مقابل اسرائیل مخالف امیدوار میری حمایت کو بہت کم کر دے اور لوگ اس مسئلے پر اتنے ناراض ہو جائیں کہ وہ کانگریس کے الیکشن میں ووٹ ہی نہ ڈالیں تو یہ میرے لیے پرائمری الیکشن میں ایک مسئلہ بن سکتا ہے، اور جب آپ صرف 10,000 ووٹ سے جیتتے ہیں تو آپ کو ہر ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایران کی جنگ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر ہم اس جنگ میں کیوں شامل ہو گئے ہیں، اور ہر بات نیتن یاہو کی طرف جاتی ہے۔ فلوریڈا سے ایک ڈیموکریٹ رکن کانگریس جیرڈ ماسکووٹس نے یہ کہا کہ ان کے ساتھی اراکین کو اس لیے دباؤ کا سامنا ہے کیونکہ سوشل میڈیا اور عوام مسلسل ان سے سوال کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے نسل کشی کہا جائے۔ ایکزیوس کے مطابق ڈیموکریٹس اسرائیل کی حماس کے خلاف جنگ سے بھی پہلے سے ہی اسرائیل سے دور ہو رہے تھے، لیکن اب ایران سے متعلق امریکی مداخلت نے اس مسئلے کو مزید حساس بنا دیا ہے، اور اب یہ ایک ایسا سیاسی مسئلہ بن گیا ہے جس کے براہ راست ووٹرز پر اثرات نظر آ رہے ہیں۔ ایکزیوس کے مطابق یہ مسئلہ اب ڈیموکریٹک پرائمری انتخابات پر براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے، جہاں امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی یعنی ایپیک اسرائیل کے حامی ماڈریٹس کی حمایت اور اسرائیل پر تنقید کرنے والے امیدواروں کے خلاف کروڑوں ڈالرز خرچ کر رہی ہے، تاہم کچھ جگہوں پر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے ایوانسٹن کے میئر ڈینیل بس کا معاملہ ہے، جنہوں نے مخالف امیدوار پر امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کی جانب سے $4 ملین خرچ کیے جانے کے باوجود کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ آج ڈیموکریٹک پارٹی کے 80% سے زیادہ اراکین نے امریکی عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر نیتن یاہو حکومت کی فوجی امداد روکنے کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ جب ہم نے یہ کوشش شروع کی تھی تو ہمارے پاس صرف 11 ووٹ تھے، اب یہ 40 ہو چکے ہیں۔ امریکی عوام چاہتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کے پیسے ذمہ داری سے خرچ ہوں، اور بڑی تعداد میں لوگ نیتن یاہو حکومت کی غیر قانونی، ہولناک اور توسیع پسندانہ جنگی پالیسیوں کی حمایت جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ ناظرین، امریکہ کے ساتھ یورپی ممالک میں بھی اسرائیل تیزی کے ساتھ مقبولیت کھو رہا ہے، اور اب اسرائیل کے حامی ممالک اٹلی، برطانیہ، فرانس اور جرمنی تک اسرائیلی مظالم پر تنقید کر رہے ہیں، اور جواب میں نیتن یاہو ان ممالک سے الجھ رہے ہیں، جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان ان ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ تہذیبوں کی اصل روح اہم تاریخی موڑ پر خود کو ظاہر کرتی ہے۔ اسپین، چین، روس، ترکی، اٹلی اور مصر کا صہیونی حکومت کی جنگی پالیسیوں اور جرائم کے خلاف موقف ان کی گہری ثقافتی اور تاریخی جڑوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ کے خلاف بیان دینے پر کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور اس وقت بھی ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پوپ لیو کی حمایت میں بیان دیا تھا، اور ٹرمپ کی اتحادی اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے بھی پوپ کا ساتھ دیا تھا۔ جبکہ افریقی ملک کیمرون کے ایک شہر کی کمیونٹی کے دورے کے دوران پوپ لیو نے کہا ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا، مبارک ہیں وہ لوگ جو امن قائم کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو مذہب اور خدا کے نام کو اپنے عسکری، معاشی یا سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مقدس چیزوں کو تاریکی اور آلودگی میں گھسیٹتے ہیں۔